بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی اور ख़اص طور سے میری دینی بہنوں، نماز کے سلسلے میں کافی اہم مسئلہ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اصل میں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہماری دینی بہنیں تو اس سلسلے میں بہت زیادہ غافل ہیں۔ تو نماز کا مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے ایک دوسری بات میں آپ سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، عورت کا جو سطر ہے اس کو ہم سمجھنا ہے۔ مرد کے سطر کے سلسلے میں تو کافی وسعت ہے۔ جو ناف ہماری ہے یہاں سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے، یہ تو مرد کے لیے ہے۔ مردوں کا ہمیں ابھی مسئلہ بیان نہیں کرنا، اس کے لیے مستقل انشاءاللہ ہم اگلی کلپ ریکارڈ کریں گے، ایسا ہمارا ارادہ ہے۔ ابھی ہمیں صرف عورتوں کے بارے میں، لیڈیز کے سلسلے میں یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، لیڈیز کا جو سطر ہے، یعنی جس کا نماز کے وقت چھپانا ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، شرائط میں سے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نماز کے باہر کے بھی کچھ فرائض ہیں، نماز کے اندر کے فرائض ہیں۔ نماز کے باہر کے فرائض میں سطر کا چھپانا، جیسے ہم بولتے ہیں جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نیت کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ سب نماز کے شرائط میں سے۔ انہی میں سے ایک بڑی شرط یہ بھی ہے کہ سطر چھپا ہوا ہو۔ جو عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کا سطر چھپا ہوا ہو، مرد نماز پڑھ رہا اس کا سطر چھپا ہوا ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عورت کا سطر کتنا ہوتا ہے جس کا نماز کے وقت ہمیں چھپانا ضروری ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک روایت بھی بیان کروں گا۔ عورت کا جو سطر ہے وہ پورا بدن سطر ہے، سوائے 3 اعضاء کے، جسم کے 3 انگ، جیسے یہ چہرہ، یہاں سے یہ جو چہرہ ہوتا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ، یہ جو کلائی سے نیچے نیچے جو گٹے ہم کہتے ہیں ان کے نیچے نیچے دونوں پنجے، اور دونوں پیر نیچے ٹخنے سے نیچے نیچے، یعنی دونوں پیروں کے پنجے، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر پوری باڈی عورت کی سطر ہے جس کا نماز کے وقت چھپانا ضروری ہے۔ نماز کے وقت ہی نہیں بلکہ غیر محرم جو بھی ہو، جن سے ہمارا محرمیت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی جن لوگوں سے، جن مردوں سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو چھوڑ کر جو ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، جن کو غیر محرم کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی سطر کے ان اعضاء میں سے کسی کا دکھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا شوہر ہے، شوہر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن شوہر کے سوا بھائی ہے، باپ ہے، تو یعنی جو محرم ہے ان کے سامنے ٹھیک ہے تھوڑا سطر اتنا دکھ جاوے تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سطر کھلے ہونے کی حالت میں بازار جاوے، ہاف آستین کے آج کل عورتیں کپڑے پہن رہی ہیں اور بازار میں بالکل کھلے عام گھوم رہی ہیں، گلے یہاں سے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گلے کے کرتے پہن رہی ہیں، پیچھے سے جو پیٹھ ہوتی ہے آدھی آدھی پیٹھ نظر آ رہی ہے، یہ عورتوں کی حالت ہے۔ کسی لڑکی کے بال اگر تھوڑے زیادہ لمبے ہیں تو وہ بال دکھاتی ہوئی گھوم رہی ہے، برقعے کے اندر سے چوٹیاں باہر نکال رہی عورتیں۔ یہ حال ہے ہماری یعنی دینی بہنوں کا۔ اور ان کے جو مرد ہیں بغیرت ہیں کہ اس طریقے سے گھر کی بہن، بیٹی، بیوی، بہو، ماں وغیرہ یہ اس طریقے سے باہر گھوم رہے ہیں، اور گھر کے لوگ مرد بھی ان کو منع کرتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ باہر گھومنے کے بارے میں جو بھی مسائل ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے وہ نماز کے سلسلے میں ہوتا کیا ہے کہ نماز میں خواتین ہاف آستین کے کرتے اسے پہنی ہوئی ہیں، مطلب ان کی کرتیاں ہیں، یہ یہاں سے یہاں تک سطر میں شامل ہے۔ اگر ہمارا چوتھائی حصہ سطر کا، عورت کا، اگر کھلا رہ گیا اور ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر کھلا رہا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ چوتھائی انگ کا، جن اعضاء کو سطر کہتے ہیں ہم اور نماز میں جن کا چھپانا ضروری ہے، اگر اس کا چوتھائی کا حصہ، چوتھائی 1/4 اگر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سی خواتین باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ لیتی ہیں، ان کے بال نظر آتے ہیں، تو باریک دوپٹہ ایسا پہننا جس سے بال صاف ستھرے نظر آئیں، نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ روایت بیان کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، یعنی جو خاتون بالغ ہو گئی ہے، جو لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو بغیر دوپٹے کے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوپٹے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے اپنے بدن کو پورا ڈھانپ لے، بالوں کو اچھے سے چھپا لے، اچھے سے مسلح باندھ لے، یا کم سے کم اسکارف پہن کر نماز پڑھے، موٹا اسکارف ہو جس میں بال اچھے چھپ جاویں، سطر پورا چھپ جاوے، اس کے بعد وہ نماز پڑھیں۔ اگر ہاتھ کی آستین، ہاف آستین اگر اس طریقے سے کھلی ہوئی ہے، اگر کرتا ایسا ہے تو دستانے پہنے، وہ یہاں تک دستانے ایسے پہنے کہ اس کے ہاتھ چھپ جاویں، اس کے بعد وہ نماز پڑھے، تاکہ یہ جو سطر کا حصہ ہے یہ نماز میں چھپا رہے۔ اس لیے میری دینی بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو اس کو اچھے سے سمجھیں۔ بازاروں میں بھی اس طریقے سے سطر کھلا رکھ کے گھومنا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر اس حال میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس میں کوئی بات ایسی رہ گئی ہو تھوڑی سی باریک سی جو میں بتا نہ سکا ہوں تو آپ اپنے علاقے کے جو معتبر علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، ان سے ڈسکس کریں، ان سے پوری بات معلوم کریں، اپنے گھر کے محرموں کو کہیں کہ وہ دینی مسائل پوچھیں، اور ہر چیز پوچھ کر شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔